کے لیے آج کل فضولیات، لغویات اس سوشل میڈیا پر بہت چل رہی ہیں، اور اس کے تناظر میں، اس کے مقابل میں ہم اگر اچھی چیزیں مارکیٹ میں نہیں لائیں گے، دیکھیے کوئی شخص سوشل میڈیا چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو بالکل نہیں استعمال کیجیے، اس چیز کو بالکل استعمال نہ کیجیے، بالکل نہیں، ایسا اس وقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات کے مزاج عالی بخیر ہوں گے، آپ بھی خوش ہوں گے۔ اور ہم نے لکھنؤ کا سفر کیا اور وہاں 2-3 دن رکے، اور وہاں کی ویڈیوز کچھ آئیں اور کچھ ابھی آنا باقی ہیں۔ فی الحال الحمدللہ ہم گھر آ چکے ہیں اپنے مقام پر، اور ہم وہاں گئے تو جس چیز کی زیادہ ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی تھی، ہم نے اس چیز کو خریدا مارکیٹ میں، اور اس چیز کو ہم دکھاتے ہیں آپ کے سامنے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے مارکیٹ سے کیا خریدا، اور لکھنؤ جب گئے تھے تو ہم نے اس میک کو پرچیز کیا تھا دکان سے، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ حالانکہ اس کی اوپننگ ہو چکی ہے، اس کو ہم نے کھول بھی دیا ہے ایک مرتبہ، لیکن آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا میک ہے، پھر اس کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی آواز کیسے آتی ہے۔ ناظرین دیکھ لیجئے، ایک پاکٹ میں یہ سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، اور حالانکہ اس کو ہم نے کچھ استعمال بھی کیا ہے، اور اس لیے ایک دم سیف جس طرح دکان پہ ملتا ہے اس طرح آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ناظرین ہم نے اس کو نکال لیا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کنیکٹر ایسا ہے موبائل میں لگانے والا، جس موبائل میں لیڈ لگے گی یعنی اسی موبائل میں یہ لگ سکتا ہے۔ باقی یہ اس میں ہے، اس کے اندر سیل لگتا ہے، اور سیل آلریڈی لگا ہوا ہے کیونکہ ہم نے دکان والے اسے لگوا کر چیک کروایا تھا وہیں پر۔ اور یہ اس کا مائک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مائک ہے، اور اس کی یہ کلپ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کو کیسے لگایا جاتا ہے تو اس کو ہم بتاتے ہیں۔ اس کو پہلے یوں کر کے اس میں یوں اس طرح یہ لگ گئی، پھر اس کو یہ بھی ملتا ہے، اس کا یہ لگانے والا، یہ اس کو اس طرح اس میں اس کا مائک اس طرح یہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور ڈبے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا چیز ہے اس کے اندر۔ یہ ایک پرچی ہے کتاب کی شکل میں، یہ پرچی ہے، اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ یہ ایک چیز، اور یہ جو مائک کی مشینیں ہوتی ہیں بڑی مشینوں میں، یہ کنیکٹر لگانے والا ہے، یہ کنیکٹر ہے، اور یہ اس کو اس میں لگا دیا جائے یوں، اور یہ اس کو مشین میں لگا دیا جائے تو پھر اس سے مائک سے آدمی آرام سے بول سکتا ہے، مائک میں پھر آواز جانے لگے گی۔ اور ابھی ہم اس مائک کی ٹیسٹنگ کر کے بتائیں گے کہ آواز کیسی آتی ہے، کیسی آ رہی ہے، ابھی ہم چیک کریں گے، اور اس کا پرائز بھی اسی وقت بتائیں گے جب ہم مائک لگا لیں گے، تو اس کے بعد اس کی اور چیزیں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو یہ مائک خریدنا چاہیے یا نہیں، اور یہ وائر کتنی بڑی ہے، کتنی لمبی ہے، اس کو ہم بتاتے ہیں۔ جب مائک لگا لیں گے تو اس میں ابھی بغیر مائک کے بول رہے ہیں تو آواز کیسی آ رہی ہے، جب مائک لگا کے بولیں گے تو آواز کیسی آئے گی، آپ فرق دیکھیں گے اس چیز کا۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، اب ہم اس کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ یہ چیز، اس کی وائر کیسی ہے اور آواز کیسی آ رہی ہے۔ ابھی فی الحال جو ہم بول رہے ہیں یہ بغیر مائک کے ہے، اور اب ہم مائک لگا کر بولتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، ابھی تک ہم بول رہے تھے بغیر مائک کے، اور اب ہم نے مائک کو لگا لیا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں جی، اور اب آواز میں کافی فرق آ رہا ہوگا، پہلے سے بہتر آواز میں۔ اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو بٹن لگی ہوتی ہے، اس سے آواز کو آف آنے لگے گی، یہ اب آ رہی ہے آواز، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ناظرین، اب آپ نے مائک دیکھا اور آواز میں فرق نظر آیا۔ ابھی ہوا کیا کہ ہم نے ویڈیو ریکارڈ کرائی، اور کافی کچھ جو بھی ہماری پوری ویڈیو مکمل ہو گئی تھی، لیکن اس کھٹکے کی طرف ہم نے توجہ نہ کی جو اس میں لگا ہوا ہے، اور پوری ویڈیو آف چلی گئی۔ تو ہم اصل ٹاپک پہ آتے ہیں، تو ہم پہلے یہ بتائیں گے اس مائک کی وائر کتنی ہے، اور یہ مائک کیا آپ کو لینا چاہیے یا نہیں۔ اور اصل تو آپ آواز سے ہی سمجھ پا رہے ہوں گے کہ یہ مائک لینا چاہیے یا نہیں، پہلی بات۔ لیکن دوسرا، اس وقت سوچیں گے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کا پرائز کیا ہے، تو اس وقت آپ پھر اس کو اور مکمل فیصلہ کریں کہ ہاں واقعی لینا چاہیے۔ تو اس کی وائر تقریباً 8 سے تقریباً 10 میٹر ہمیں سمجھ میں آ رہی، جو ہم نے ہاتھ سے دیکھ کر ناپا تھا۔ اور ایک مائک ہے جو بہت ہی شاندار ہے، آواز آ رہی ہے۔ اور دوسری یہ کہ ہم ایک چیز اور بتاتے چلیں درمیان میں، کہ جب بھی مارکیٹ جائیں
اور کوئی چیز خریدیں یا بیچیں تو اس میں یہ دعا ہے جو سامنے آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے، یہ دعا، اور ہم پڑھ کر بتاتے ہیں آپ کو۔ سماعت فرمائیں، یہ سامنے دکھ بھی رہا ہوگا آپ لوگوں کو۔ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیها یمینا فاجرة او صفقة خاسرة۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جو کچھ اس میں خیر ہے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں شر ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جھوٹی قسم کھاؤں یا میں گھاٹے کا سودا کروں۔ یہ دیکھیے دعا ہے، تو ہم نے دعا اس لیے بتائی کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر دعائیں موجود ہیں، دعائیں پڑھنے سے برکت بھی ہوتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، لیکن ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ویڈیو بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیز، اس میں ایک کیمرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اچھی لوکیشن ہونی چاہیے، تیسرا یہ کہ آپ کے پاس مائک ریکارڈر ہونا چاہیے جس سے آواز صاف ستھری ہو۔ ہم ویڈیو ریگولر کئی دنوں سے ہم ڈال رہے ہیں اور مائک نہیں تھا، جس سے آواز جوں کی توں آتی تھی، اور ہم نے یہ سوچا کہ اس چیز کا بھی انتظام ہونا چاہیے تاکہ صاف ستھری آوازیں آپ تک پہنچیں۔ جب کیمرہ صاف ستھرا ہوگا تو اچھی چیز نظر آئے گی۔ لوکیشن، جگہ، یعنی جہاں آپ شوٹ کر رہے ہیں کوئی چیز، جہاں کہ آپ کوئی جیسے نعت وغیرہ جو بنائی جاتی ہیں البم، تو اس میں یہ تینوں چیزوں آپ غور کر سکتے ہیں کہ کیمرہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور آواز بھی صاف ستھری نظر آتی ہے اور لوکیشن بھی بدل کر آتا ہے۔ اس سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اس سے منظر بڑھ جاتا ہے۔ کہ اس مائک کا پرائس کیا ہے؟ اس مائک کا پرائس وہ 500 روپے کا الحمدللہ ہمیں ملا ہے، لیکن جس کے پاس لیے ہیں وہ کچھ پہچان کا بھی تھا، تو اس نے یہ کہہ کر کے دیے کہ آپ ہمارے پہچان کے ہیں، ہم آپ کو کچھ ریٹ کم کر کے دے رہے ہیں، 100-200 روپے۔ اب اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، دیکھیے اگر آپ کو بھی ویڈیو بنانا ہے تو ان چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جو 3 چیزیں ہم نے بتائی، تبھی آپ کی ویڈیو صحیح آئے گی۔ لیکن اس کے لیے آج کل فضولیات، لغویات اس سوشل میڈیا پر بہت چل رہی ہیں، اور اس کے تناظر میں، اس کے مقابل میں ہم اگر اچھی چیزیں مارکیٹ میں نہیں لائیں گے تو اچھی چیزیں ہماری نہیں رہیں گی، تو لوگ پھر اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے۔ دیکھیے کوئی شخص سوشل میڈیا چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو بالکل نہیں استعمال کیجئے، اس چیز کو بالکل استعمال نہ کیجئے، بالکل نہیں، ایسا اس وقت ممکن ہی نہیں۔ بس ہمیں کیا ہے کہ وہ چیزیں تبدیل کر دینا ہے، پلیٹ فارم دوسرا لا دینا ہے۔ جیسے ایک مثال طور کچھ مسئلہ ایسے اٹھا تھا کچھ دن پہلے کہ یہ ٹھنڈا پیپسی ہے، کولڈ ڈرنک وغیرہ، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، بائیکاٹ پہ کہ یہودیوں کا یہ پروڈکٹ ہے، یہ ان کی چیزیں، ان کو بائیکاٹ کیے جائے، ان کو نفع پہنچتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اس کو لوگ مان نہیں رہے ہیں، لیکن مانیں گے تب جب ہم اس کے بالمقابل میں ہم اپنا پروڈکٹ یعنی لانچ کریں گے، تب اس سے لوگ دور ہوں گے، یعنی تب اس چیز کو وہ چھوڑیں گے۔ اگر ہم اپنی چیزیں نہیں لا رہے ہیں مارکیٹ میں تو پھر یہ کیا، وہ چیزیں لوگ عادی ہیں اس چیز کے، قطعی طور پر چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سوشل میڈیا پر اچھی چیزیں لانی ہیں تو لوگ اچھی چیزوں کے عادی بنیں گے، اور برائی کو پھر لوگ چھوڑیں گے
کیونکہ برائی بھی جا رہی ہیں، اچھائی بھی جا رہی ہیں، تو جو لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اچھائی دیکھتے ہیں، جن کے ابھی ذہنوں صاف نہیں ہیں وہ برائی دیکھتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ رب یہ مختصر ہم نے ایک بات بتانے کی کوشش کی۔ ابھی کل 15 اگست بھی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم کچھ مختصر ویڈیو بنائیں گے، آپ کے سامنے اس کا پیغام رکھیں گے، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح چیز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خاص کر خود کو اللہ رب العزت کے سامنے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھی سے اچھی بات، اچھی سے اچھی چیز ریکارڈ کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہمارے دیگر جو بھائی سن رہے ہیں انہیں بھی صحیح بات سننے اور سچ بات بولنے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔